آپ کے لیے بڑی تہلکہ خیز خبریں لے کر میں اس وقت حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انڈیا نے جیسے کہ پچھلے ہی کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ اب کی دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آنے والا ہے، اور وہ ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ اس ورلڈ آرڈر کے مطابق دنیا میں بہت سی جھڑپیں ہوں گی، دنیا میں بہت سی جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں کی صورتحال میں کے بعد بہت سے ممالک کی جو بارڈرز ہیں، جو سرحدیں ہیں، وہ چینج ہو جائیں گی۔ کچھ ممالک دوسرے ممالک پہ قبضہ کر لیں گے، اور اس طریقے سے ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی۔ اسی کی سینیریو میں آج کل جو سچویشن چل رہی ہے وہ چل رہی ہے سکم بارڈر کے اوپر۔ سکم جو ہے یہ چائنا، نیپال اور بھارت کے درمیان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کہ جس کے اوپر انڈیا اور چائنا کے درمیان میں بڑی زبردست قسم کی لڑائی ہوئی ہے، اور اس لڑائی میں چائنا نے بڑی زبردست بینڈ بجائی ہے بھارت کی۔ اصل میں بھارت جو ہے وہ اس علاقے میں ایک روڈ بنانا چاہتا ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ۔ کہنا تو اس کا یہ ہے کہ یہ روڈ ہم صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی انہوں نے اس کو دفاعی مقاصد کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس پرپسز کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، جو کہ چائنا نہیں چاہتا کہ وہ اس روڈ کو بنائے۔ تو اس صورت میں ابھی یہ پوزیشن ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو نیپال ہے اس کے اوپر جو ابھی گرفت ہے وہ چائنا کی زیادہ مضبوط اور انڈیا کی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو مزید آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر تو خیر چائنا جو ہے وہ ان کے ساتھ بے شک نمٹ لے گا، اور ممکن ہے کہ اگر فرض کریں اگر یہ سچویشن ان کے حالات بڑھتے ہیں اور سکم کے اوپر چائنا قبضہ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں آپ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ چائنا کی وہ 7 ریاستیں جس میں آسام بھی شامل ہے اور ناگالینڈ اور دوسری مختلف ریاستیں شامل ہیں جن میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے، ان ریاستوں کے لیے آزادی بہت ہی قریب ہو جائے گی اگر یہ ایک ایسا مرکز کا علاقہ ہے سکم کہ جہاں سے ان تمام 7 ریاستوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چائنا کے لیے اچھی اور انڈیا کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے کہ اگر یہ سکم کا علاقہ انڈیا کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ دوسری اس کے علاوہ جو نیو ورلڈ آرڈر میں انڈیا ایک دوسری چیز لے کر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ اعلان کیا ہے، چائنا کے جو انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی وقت اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق گلگت بلتستان میں لڑائی شروع کر دیں گے۔ یقیناً یہ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لڑائی ہو کر رہے گی۔ نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کی یہ ایک پریڈکشن میں آپ کو بتاتا چلوں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان پر بڑی جنگ اور پھر یہ جنگ کشمیر تک پھیل جائے گی، اور اگلے فیز میں یہ مزید جنگ آگے تک جائے گی۔ گلگت بلتستان میں یہ جنگ ہونی ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے سی پیک، کیونکہ سی پیک کا جو راستہ ہے وہ گلگت بلتستان اور کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے۔ انڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ کشمیر تو چھوڑو، جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے، ہم تمہارے پاس جو کشمیر ہے جو پاکستان کے پاس، اور جو گلگت بلتستان کے علاقہ ہے وہ بھی ہم تم سے لے کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کہیں ان کا مقصد ہے کہنا، وہ کہتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان بھی سویا ہوا نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان ایئر فورس اور آرمی وہ اس وقت بے خبر ہے اور ان معاملات سے بالکل وہ ناواقفیت رکھتے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری تیاری مکمل ہے، انڈیا اگر آئے گا تو اس میں تمام معاملات ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر لیں گے، اور یہ سب کچھ پاکستان نے پچھلی 27 فروری کو کر کے دکھا دیا، جبکہ ایک چھوٹے سے لمحے میں پاکستان نے ایک ہائی ٹیک وار لڑی اور انڈیا کا ایک جہاز ادھر مار گرایا ہے، ایک ادھر مار گرایا، اور ان کا ایک ہیلی کاپٹر گرایا، اور انڈیا کے تمام جو ان کے جیمرز اور تمام ان کے وائرلیس سسٹم وغیرہ سب جیم کر کے رکھ دیے۔ جس کے بعد جتنے بھی ممالک دوسرے ہیں ادھر ادھر کے، یعنی آپ عرب ممالک کہہ لیں یا جو کہ دوست کے لبادے میں دشمن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کے مغرب کے سمت میں جو ممالک موجود ہیں، یہ تمام ممالک یہ تمام کی اس کے اندر انوالو ہیں۔ وہ یہ صرف چائنا یا میں کہوں گا انڈیا شامل ہے، انڈیا ایسی بات نہیں ہے کہ صرف انڈیا شامل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سی پیک ہے یہ صرف سی پیک پاکستان کو ہی نہیں، پاکستان کو تو فائدہ دے گا، لیکن یہ کہ ان تمام ممالک کے لیے ایک موت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ممالک جو ہیں یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت یہاں پر سی پیک بنے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سب سچویشن آگے ہونی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ بہت جلدی یہ چیز ہو جائے گی۔ مزید یہ آپ کو میں بتاؤں کہ اسی صورت میں، کیونکہ آپ کو جب سی پیک یہاں پر بن رہا ہے تو سی پیک کے بننے کی وجہ سے جیسے آپ کے پاس یو اے ای ہے یا یمن ہے، میں یمن کہہ گیا، عمان ہے، یہ ممالک جو ہیں ان کی اپنی بندرگاہیں ہیں۔ یہ ایسی میں ایک مثال اس کی ایسے دوں گا کہ جیسے کسی علاقے میں ایک بہت پرانے بہت سے بسوں کے اڈے موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک نیا ایسا اڈا بننا شروع ہو جاتا ہے کہ جو کہ بہت ہی ماڈرن ہو، اس کے اندر بہت سی سہولیات موجود ہوں، ایئر کنڈیشن ہو، اور اس کے اندر ویٹنگ ایریاز وغیرہ موجود ہوں، تو پرانے اڈے والے اس کے اوپر ہر طرح کے اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ وہاں پہ اسٹیبل نہیں ہو سکے۔ تو یہی سچویشن سی پیک کی ہے، جس کے اوپر یہ تمام لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی ایسا نیا کام ہو کہ جس سے ان کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو جائے۔
تو اس سلسلے میں اب میں آپ کو یہ بتاؤں آئی ایس آئی نے ایک بہت بڑا گروپ پکڑا ہے سندھ کے اندر. انہوں نے جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آئی ایس آئی چیف فیض احمد کی مختلف ملاقاتیں چل رہی ہیں. ان ملاقاتوں کے نتیجے میں اب میں آپ کو یہ بڑی اچھی خبر ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کلبھوشن یادو ہے اس کے نیٹ ورک سے ملتا جلتا ایک اور نیٹ ورک ہمارے قبضے میں آیا ہے جس کے اندر سندھ کی مختلف 3 جماعتیں ہیں جو کہ اس کے اندر شامل پائی گئی ہیں. ان جماعتوں کے میں آپ کو نام بتاتا چلوں, ذرا غور سے سنیے گا, جس میں جے سندھ ہے, جے سندھ والے ہیں, سندھو دیش والے ہیں, اور اس کے علاوہ سندھ لبریشن آرمی ہے. یہ تمام 3 ایسی جماعتیں جو کہ اس کے اندر شامل پائی گئی ہیں. اور آئی ایس آئی چیف نے وزیر اعظم عمران خان سے یہ کہا ہے کہ ان 3 تنظیموں کو کالعدم کر دیا جائے یا ان کے اوپر مکمل پابندی لگا دی جائے. تو ابھی یہی سچویشن چل رہی ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ چیزیں جو ہے ان کے پیچھے صرف اور صرف انڈیا نہیں ہے, اس کے اندر اور بھی بہت سے ممالک شامل ہیں. اور یہ یہاں پر گلگت بلتستان میں جو جنگ ہوگی یہ ہو کر رہے گی. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساؤتھ سی جو ہے اس کے اندر بھی جو انڈیا ہے اس نے اپنے B-52 بمبرز اور دوسرے بمبرز وہاں پر لا کے لانچ کر دیے. اور چائنا نے دوسری طرف بہترین اینٹی میزائل سسٹم وہاں پر نصب کر کے. یہ تمام سچویشن ایسے ہی ہے کیونکہ آپ کو کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو انڈین چیف ہیں, آرمی چیف, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر کسی وقت ہمیں پاکستان اور چائنا دونوں سے مل کر لڑنا پڑا تو شاید ہماری ایئر فورس لڑ نہیں پائے گی. تو ابھی اس وقت یہ سچویشن پیدا کی جا رہی ہے کہ چائنا جو ہے اس کو ایک طرف بزی کیا جائے اور پاکستان کے ساتھ یہاں پر جنگ کی جائے. اس میں یہ ہوگا کہ چائنا کے ساتھ جو ساؤتھ سی ہے ان کا, وہاں پر یو ایس اے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ آ کے لڑے گا اور چائنا وہاں پر بزی ہو جائے گا اس علاقے میں. اور یہاں پر پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان میں انڈیا یہ وار شروع کرے گا. لیکن اس کے اندر ایک معاہدہ موجود ہے, وہ یہ کہ اگر کسی بھی وقت سی پیک کے کسی بھی روٹ پر کسی بھی صورت کوئی جنگ یا کوئی دہشت گردی یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں چائنا اور پاکستان دونوں مل کر لڑیں گے. اور یہ چائنا مکمل حق رکھے گا کہ وہ اپنے اس علاقے اپنے اس روٹ کا دفاع کر سکے. تو یقیناً چائنا کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہوگا اور اس گلگت بلتستان میں پاکستان کو لڑنے کے لیے آئے گا. اور آپ یاد رکھیں کہ جب وہ یہاں پر آئے گا تو وہ جو انڈیا ہے وہ منہ کی کھا کر جائے گا. مزید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت آپ نے ایک چیز سنی ہوگی, زلم خلیل داد جو ہے وہ پچھلے دنوں پاکستان آئے تھے اور اس کے بعد وہ انڈیا گئے. اور اس کے بعد وہاں سے جا کے انہوں نے ایک بیان دیا کہ انڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ بات چیت کرے, کیونکہ انہیں پتہ ہے اشرف غنی جو ہے وہ تو ایک مورا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ایک مورا ہے اس وقت. وہ تو پیچھے اس کے بیک اینڈ پہ کون سی لوگ ہیں وہ انہوں نے بتا دیا. تو اور جو شاہین صاحبائی ہیں, میں شاہین صاحبائی کہا گیا, سہیل شاہین جو ہے طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی ملک سے کسی بھی قوم سے بالکل بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. وہ آئیں گے, پہلے پازیٹیو ان کی بات ہوگی اور اس پازیٹیو بات ہونے کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہوگا اس کے اندر یہ ہوگا کہ جس وقت بات ڈائلاگ کے اندر کچھ پوائنٹس طالبان اپنے رکھیں گے اور کچھ انڈیا آگے رکھیں گے, تو یقیناً طالبان یہ کہیں گے کہ آپ نے جو ہے ہماری جو سرزمین ہے یعنی افغانستان وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنی. تو یہ تو انڈیا کے لیے ایک زہر کا پیالہ پینا ہو گیا, کیونکہ وہ تو اسی سرزمین کو پاکستان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا طالبان یقیناً ان سے یہ کہیں گے کہ آپ نے TTP کی حمایت جو ہے وہ بالکل ترک کر دینی ہے, تو وہ بھی وہ نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں پھر یہ جو ہے یہ ان سے کہیں گے, انڈیا جو ہے وہ طالبان سے کہے گا کہ بھئی آپ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے, تو وہ بھی یقیناً طالبان اس پوائنٹ کو تسلیم نہیں کرنے لگے. تو اس کے بعد شروع میں تو یہ معاملات ٹھنڈے ہوں گے, لیکن بعد میں پھر طالبان یقیناً بڑھ چڑھ کر آگے ہو کے ان سے کہیں گے بھئی آپ نے یا تو ہمارے اصولوں کے مطابق چلو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ. تو یقیناً یہ بڑے اچھی معاملات ہونے والے ہیں اور پاکستان کے حد کے اندر ہونے والے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, آنے والے وقت میں انڈیا جو ہے وہ اس گلگت بلتستان اور بعد میں کشمیر کی جو جنگ ہوگی اس کے اندر طالبان بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. پھر معاملہ رہ جائے گا یہاں پر رشیا کا, کہ رشیا کون سی سائڈ پر کھڑا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ رشیا کون سی سائڈ پر ہے, لیکن یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی ایک بلاک تھا اور بننا جا رہا تھا وہ ہے چائنا, پاکستان, ترکی اور رشیا. تو یقیناً رشیا جو ہے وہ اسی سائڈ پر آئے گا, رشیا کبھی بھی USA کی طرف نہیں جانے لگا. تو یہ تمام صورتحال تھی اس وقت سرحدوں کی, اور یہ تمام صورتحال میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دوں. ایک اور چیز یہ کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں اور NFC ایوارڈ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے,
اور بڑی زبردست بات چیت چل رہی ہے اور بڑے پازیٹیو اس میں نتائج آئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس دفعہ پہلے کی طرح تقسیم نہیں ہوگا, بلکہ ایک ریویو ہوا ہے NFC ایوارڈ, اور اس کی دوبارہ سے اس کی تقسیم نئے طریقوں سے ہوگی, جو کہ نئے فیصلے ہوں گے. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ جو ہے وہ یقیناً حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. بیک ڈورز پر یہ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں, اور جو سندھ کارڈ یا پنجاب کارڈ یا KPK یا بلوچستان کارڈ کوئی کھیل سکتا تھا, تو وہ اب چیزیں ممکن نہیں رہی ہیں, وہ کافی مشکل ہو گئی ہیں. جو آپ کی پیپلز پارٹی ہے وہ اگر نہ بھی ساتھ میں شامل ہوئی تو اس صورت میں بھی یہ کام ہو جائے گا, اور یہ ہو جانا ہے. اور اس وقت کوئی بھی سیاست یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں چلے گی, کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آڈیٹر جنرل کی جو اس وقت رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے سندھ کے متعلق کچھ باتیں کہی تھیں, تو میں آپ کو بتاؤں اس میں کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, بلکہ ہزاروں کھربوں روپے کی اس میں کرپشن بتائی گئی ہے, جو کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے, کیونکہ NFC ایوارڈ کے اندر 52% پیسہ جیسے ہی آئے وہ صوبوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ لے آؤ اور تم لوگ عیاشی کرو. دوسرا یہ کہ آٹا چینی بحران کے بارے میں آپ کو بتایا تھا, یہ خبریں بالکل چل رہی ہیں. پہلے کچھ چیزیں یہ بھی کہی گئی کہ جی یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے, 3 ہفتے کی مہلت لے لی گئی ہے, معاملات ختم ہو گئے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, یہ چیزیں چل رہی ہیں. کل اتوار کا دن تھا, اس کے باوجود جو ہے وہ واجد ضیاء کے پاس جو ہے وہ جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں اس تمام کمیشن کو, ان کے پاس جو ڈائریکٹرز ہیں تمام شوگر ایسوسیشن کے 6 شوگر ایسوسیشن جو 6 گروپس ہیں ان کے ڈائریکٹرز وہاں پر آئے, انہوں نے اپنے بیانات قلم کیے اور تمام چیزیں چل رہی ہیں. IPPs کا معاملات بالکل چل رہے ہیں. IPPs جو ہے وہ اس وقت بالکل شکنجے میں. صرف یہ ہے کہ 1994 سے لے کر 2015 کے درمیان میں جتنی بھی IPPs تھیں ان تمام سے جتنے بھی پیسے جو ہیں ریکور کرنے ہیں وہ تمام پیسے ریکور ہوں گے, اور بالکل ہوں گے. اور یہ تمام کام شہزاد اکبر صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور وہ ایک ایسے انسان ہے کہ جو بالکل ان معاملات کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے. تو یہ تمام وہ خبریں تھیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. بڑی بہترین اچھی خبریں تھیں. لہٰذا اس وقت تک کے لیے اگر آپ کو میری یہ باتیں ساری اچھی لگیں اور خبریں اچھی لگیں, میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے, اور ویڈیو کو شیئر کیجیے. بیل کے جو بٹن ہے اس کو ضرور کلک کر دیجیے تاکہ میری ہر خبر آپ تک پہنچتی رہے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.